आप इस वक्त प्रोग्राम सुनिएगा खादिम शरीयत व तरीक़त हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब, दारुल उलूम शरीफिया, कोट, हरियाणा, 21 सितंबर 2023। बेलौस किसी गरज के खालिस अल्लाह की रज़ा और काबिल असलाफ की मोहब्बत में वहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं। जगह जगह यहाँ क्या बहुत जगह ज़िक्र व फिक्र के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ और आप हज़रात से भी दुआ का तालिब हूँ कि अल्लाह पाक हमारे हज़रत को सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए और पूरा आलमगीर फरमाए हमारे शेख के फैज़ को। अब हमारे शेख तशरीफ़ फरमाए, इंशाअल्लाह उनके फैज़ से मालामाल होंगे। अस्सलामु अलैकुम। فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا। अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहा करो, कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो। बेशक वो बहुत माफ़ फरमाने वाले हैं। जब बकसरत आदमी इस्तिग़फ़ार करता है तो उस पर बरकतें नाज़िल होती हैं। आसमान से भी बरक़ात नाज़िल होती हैं और ज़मीन की बरक़ात भी उसको हासिल होती है। तो तौबा और इस्तिग़फ़ार ये बरक़ात का ज़ामिन है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। 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 चूं गम बीनी क्या चूं गम बीनी ज़ूद इस्तिग़फ़ारुकुम गम बअम्रे ख़ालिक़ अहमद कारुकुम
جب غم دیکھو، فکر دیکھو، پریشانیاں دیکھو، مصیبتیں دیکھو، ہے نا، ہر آدمی کو اس وقت یہی شکایت ہے، تو کیا کرو؟ استغفار کرنا شروع کر دو۔ کیا عمل کرو؟ استغفار کرنا شروع کر دو، اس لیے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے کام کرتی ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ غم بھی کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا، اور خوشی بھی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہر چیز کو یہ جانو کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور ہمیں متنبہ اور بیدار کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اگر خوشی آ رہی ہے تو اس میں بھی ہمارا امتحان ہے، اور پریشانی آ رہی ہے تو اس میں بھی ہمارا امتحان ہے۔ اگر خوشی آ رہی ہے تو بھی ہمارا امتحان ہے کہ ہم خوشی میں کیا کر رہے ہیں۔ آپ ایسے باہر تو نہیں ہو رہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں شکر کی توفیق ہو رہی کہ نہیں؟ اور اللہ کی اطاعت کی توفیق ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کی عبادت کی توفیق ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ خوشی بھی یہ دیکھنے کے لیے آ رہی ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، یہ کہیں اور جا رہا ہے، کیونکہ ساری نعمتیں دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ جس چاہے صورت کے اندر بنا دیا، وہی تو پڑھا نا قاری صاحب نے، کتنی عمدہ تلاوت فرمائی ہمارے حضرت قاری طالب صاحب نے، شیخ القراء جامعہ کے، اتنی شاندار تلاوت کی، اتنی روحانیت ہے ان کی تلاوت کے اندر، ماشاء اللہ۔ کیا آیات پڑھی؟ واہ! اللہ پاک نے جس صورت میں چاہا تمہیں بنا دی، اور کیا فرمایا؟ ما غرک بربک الکریم، اے انسان یہ بتا کہ تو دھوکے کے اندر کیوں پڑا ہوا ہے؟ کیا فرمایا؟ دھوکے کے اندر کیوں پڑا ہوا ہے؟ اللہ پاک نے تجھ کو پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، عمدہ طریقے سے تجھ کو بنا دیا، بہترین صورت اور شکل تجھے عطا فرمائی، مال دولت، اچھے مکانات، اچھے اچھے کھانے، اچھے اچھے لباس، اچھی اچھی سواریاں تجھ کو دی گئی کہ نہیں؟ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ یہ خالق الارض والسماوات نے دی، یہ مالک انس و جان نے دی، یہ رب العزت والجلال نے دی۔ ساری کائنات کو انہوں نے ہی پیدا فرمایا، ساری کائنات کو انہوں نے ہی پیدا فرمایا، اور وہی اپنی ساری کائنات کی ساری ضروریات بھی پورا فرما رہے ہیں، اور تمام مخلوقات اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ لیکن انسان ہے کہ غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، نہ خود اللہ کی عبادت کی طرف آتا ہے اور نہ دوسروں کو آنے دیتا ہے۔ اگر کوئی آتا بھی ہے تو اس کو بھی روکتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خود بھی دوڑ کر جاتا، اللہ کی عبادت کرتا کہ اسی نے پیدا فرمایا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، کسی کو جانتا بھی نہیں تھا، کسی سے اس کی پہچان بھی نہیں تھی، تب کون تھا؟ اللہ ہی اس کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے کہ انہوں نے ہی بڑا کرتے کرتے، پالتے پالتے، کھلاتے پلاتے یہاں تک پہنچا دیا۔ انہوں نے ہی کھلاتے پلاتے یہاں تک پہنچا دیا، اور جب یہ تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو اسی
رب کے مقابلے میں آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی رب کے مخالفت میں کھڑا ہو گیا، اسی کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں، ہر ایک کو سجدہ کرنے کے تیار۔ اللہ نے تجھے عزت دی تھی، تو نے اپنے آپ کو اتنا ذلیل سمجھا اور ذلیل کیا کہ ان کو چھوڑ کر یہاں وہاں بھاگتا پھر رہا ہے، سر جھکاتا پھر رہا ہے، ہاتھ جوڑتا پھر رہا ہے، لیکن تجھے توفیق نہیں تو ایک خالق تعالی جل شانہ عم نوالہ کے سامنے توفیق نہیں، جبکہ اس کی عبادت انسان کو تمام قسم کی غلامی سے آزادی دلاتی ہے اور ساری مخلوق کے سامنے جھکنے جھکانے سے بچاتی ہے۔ ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنا تمام کائنات کے سامنے انسان کو ذلیل ہونے سے، رسوا ہونے سے، جھکنے جھکانے سے، ماتھا ٹیکنے ٹکانے سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی آزادی ہے اور یہ سب سے بڑا کیا شرف ہے، یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ اے انسان، ہوش کے ناخن لے، سمجھ سے کام لے، اپنی عزت کو پہچان، اپنے وقار کو پہچان، اپنے مالک کو جان، اپنے خالق کو پہچان، جس نے تجھ کو یہ ساری نعمتیں دی، اس کی طرف چل۔ کچھ نہیں بگڑا، ابھی کچھ نہیں بگڑا، تو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہر انسان کو موت ہے، اور ہم سے پہلے کتنے لوگ جا چکے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو کل تک زندہ تھے وہ آج کا ہے، جو کل تک شاندار محلات کے اندر عیش اور آرام کی زندگیاں گزار رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ جو شاندار سواریوں میں سفر کر رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ ان سے پوچھو کیا ملا، کیا حاصل ہوا، وہ بتائیں گے آپ ہیں۔ اگر وہاں کچھ موبائل سے کنیکشن ہو سکتا ہو تو وہ بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا موبائل تو نہیں ایجاد ہوا نا، ایسا موبائل ابھی ایجاد نہیں ہوا جو وہاں والوں کی خبریں ہمیں بتا دیں۔ ہزاروں میل پر کوئی ہے، ہم ہزاروں میل دور ہیں، اس سے کنیکشن ہو رہا ہے اور آمنے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن جو ہم سے بہت قریب ہے، بہت قریب، ان کے حالات سے باخبری کا کوئی راستہ ہے؟ ہاں ہے، ایک راستہ ہمارے پاس، دوروں کے پاس نہیں، جس کو اللہ نے بتایا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وہ ہے سب سے بڑا عمدہ فون جو ہمیں ملا ہے اللہ کی طرف سے، اس سے عمدہ اور بہتر کوئی موبائل نہیں ہو سکتا۔ وہ سب بتا دیا گیا، تو اچھا کرے گا، اس کے حالات وہاں اچھے ہوں گے، اس کی قبر وہاں روضۃ من ریاض الجنہ ہوگی، جنت کے ایک باغ ہوگی۔ اور جو اللہ کی ناشکری، اللہ کی کیا، اللہ کے ساتھ ضد کرتا ہوا، مخالفت کرتا ہوا، دشمنیاں کرتا ہوا وہاں پہنچے گا۔ جس وقت اس کا کوئی نہ ہوگا وہ ہوگا، اور اس کا پروردگار اس وقت جہاں وہ ہے، وہ جگہ چاہے وہ کہیں بھی ہو، وہ ہواؤں میں ہو، دریاؤں میں ہو، زمینوں میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کے عذاب سے بچنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور وہ اس وقت حفرۃ من حفر النار کے اندر ہوگا، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھے کے اندر ہوگا۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ اس کے لیے
है ना तैयारी की ज़रूरत है, तो उसके लिए बहुत तैयारी की ज़रूरत है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وإنك أعز الأكرام. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا مقبولا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن الخلق. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهديها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف سيء الأخلاق عنا إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا من النار يا مدير يا غفار لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك وعقابك والنار. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी ख़ताओं को दरगुजर फरमा। या अल्लाह हमारी ख़ताओं को दरगुजर फरमा। या अल्लाह हम आपके दरबार में हाजिर हैं और इकरार के साथ हाजिर हैं कि हम गुनाह में डूब चुके हैं। या अल्लाह हमने बहुत गुनाह किए हैं, हम सब तौबा के लिए हाजिर हैं। या अल्लाह हम सब आपके दरबार में सच्ची पक्की तौबा करते हैं, यही खानक़ाह वाला अमल है। या अल्लाह हम सब सच्ची पक्की तौबा करते हैं। या अल्लाह इस गुनाहों से भाग रहेंगे। या अल्लाह हमें सच्ची पक्की तौबा की तौफीक नसीब फरमा।
یا اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ توبہ صالحہ صادقہ نصیب فرما، یا اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرما، یا اللہ ہمیں کامل ایمان بنا، یا اللہ ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرما، یا اللہ ہمیں یقین نصیب فرما، یا اللہ ہمارے یقین میں کمال نصیب فرما، کامل یقین نصیب فرما، یا اللہ ہمیں شکر کرنے والا قلب نصیب فرما، ذکر اللہ کرنے والے زبان نصیب فرما، یا اللہ ہمیں صحت نصیب فرما، ایمان کے ساتھ ایمان نصیب فرما، صحت کے ساتھ، اور یہ دونوں چیزیں نصیب فرما اعمال صالحہ کے ساتھ، اور یہ تینوں چیزیں نصیب فرما اخلاق فاضلہ کے ساتھ، اور یہ سب چیزیں نصیب فرما اچھے احوال کے ساتھ، اور یہ سب چیزیں نصیب فرما اپنی رضامندی کے ساتھ، اور یہ سب چیزیں نصیب فرما یا اللہ جنت کے ساتھ، جب اس میں اپنی رضا کی رضا نصیب ہو جائے گی یا اللہ اس کے نتیجے میں جنت حاصل ہوگی، یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما، یا اللہ اپنے مرضیات کو پانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے یا اللہ آپ کی رضا کو تلاش کرنے والا بنا، یا اللہ ہماری زندگی کا رخ مالوں کی طرف جا رہا ہے اور ہم بڑی بڑی کوٹھیوں کی طرف جا رہا ہے، ہماری زندگی کا رخ یا اللہ دنیا کی چیزوں کی طرف جا رہا ہے۔ الہ العالمین ہم دنیا کے پانے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی فانی دولتوں کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ریس لگی ہوئی ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ مالدار بننا ہے، اس سے زیادہ کوٹھی اور بنگلے جمع کرنے ہیں، یا اللہ ہماری طبیعتوں کا رخ اپنی رضامندی کی طرف مائل فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رضامندی کو تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنی ذات پاک کا تعلق نصیب فرما، یا اللہ اپنے ذات پاک کا تعلق نصیب فرما، یا اللہ اپنے ذات پاک کا تعلق نصیب فرما، یہ پاکیزہ تعلق ہی کام آنے والا ہے، یا اللہ ہمیں اپنی ذات عالی کا یقین نصیب فرما، آپ کی ذات عالی پاک کا یقین ہی کام آنے والا ہے، اپنے آپ کی ذات پاک پر ہمیں کامل ایمان نصیب فرما، یہ ایمان ہی کام آنے والا ہے، یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کا شوق نصیب فرما، اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما، برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسم کی منشیات سے ہماری حفاظت فرما، نشے کی کاروبار سے ہماری حفاظت فرما، نشے والوں کے پاس بیٹھنے کی ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسم کی بگاڑ سے ہماری حفاظت فرما، موبائلوں کے غلط استعمال سے یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس سانپ کو ہم اپنے جیبوں کے اندر لیے پھر رہے اور خوش ہو رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اس سانپ کے ڈسنے کا فکر نہیں ہے، یہ بہت بڑا دا جو ہر وقت ہمارے جیبوں کے اندر ہے اور ہر وقت ہمارے چارپائیوں کے پاس ہے اور ہمارے ایمان کو ڈس رہا ہے، ہمیں اعمال صالحہ سے روک رہا ہے، ہمیں اخلاق کی تحسین سے روک رہا ہے، ہمیں آپ کی رضامندی کی ہیرے کی تلاش سے روک رہا ہے، وہ ہیرا جس کو ہم تلاش کرنے یہاں آئے تھے اور جس کو ہم تلاش کرنے کے لیے یہاں بھیجے گئے تھے، وہ آپ کی رضامندی کا ہیرا ہے، وہ آپ کے تعلق خاص کا ہیرا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر واحد تباہی میں لگ گئے اور دنیا کی ذلتوں کے اندر مسلط ہو، دنیا کی ذلتیں اور تباہیاں اور پریشانیاں اور الجھنیں اور آفات نے ہمیں گھیر لیا، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ جو آفات اور بلائیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں یہ خالی از علت نہیں ہے، اور یہ اس لیے آ رہی ہے کہ اس میں ہماری کرتوتوں کا دخل ہے، ہمارے اعمال کا دخل ہے، ہماری برائیوں کا دخل ہے، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں آپ کے دربار میں حاضر ہیں، یا اللہ اس سب کو معاف فرما، یا اللہ اس سب کو معاف فرما، دنیا کے اندر بھی ہمیں عذاب نہ دیجیے، آخرت کے اندر بھی ہمیں عذاب سے بچائیے، یا اللہ دنیا اور آخرت کی عذاب سے بچا، دنیا اور آخرت کی آفات سے بچا، ہمارے اولاد کو ہی بچا، ہمارے یا اللہ مردوں کو ہی بچا، ہماری عورتوں کو بچا، یا اللہ ان آپس کی اختلافات سے بچا، وہ اپنے مقدمات کو کورٹ میں لے جانے سے بچا، یا اللہ اپنے مقدمات کو عدالت میں لے جانے سے بچا، مال کو برباد کرنے سے بچا، زمینوں کو تباہ کرنے سے بچا، یا اللہ ہماری زمینوں کو بچائیے، ہمارے اموال کو بچائیے، ہمارے اولاد کو بچائیے، ہمارے ایمان کو بچائیے، جب سے ہم نے ایمان کے خلاف کام کرنا شروع کیے نہ ہماری اولاد محفوظ رہی، نہ ہمارے مال محفوظ رہے، نہ ہماری دکانیں محفوظ رہی، نہ ہمارے کاروبار محفوظ رہے، جب سے ہم نے تیرے محبوب کے طریقوں کو چھوڑا اور اغیار کے طریقوں کو اپنایا، جب سے
ہم دوسروں کے کلچر کو اپنانے میں لگے، پاکیزہ سنتوں کو ہم نے چھوڑا۔ یا اللہ ہم نے یہ جرم کیا، آپ نے اپنے قرآن دیا تھا، یا اللہ سب سے بڑا ہدایت کا پیغام آپ نے اس امت کو دیا تھا، جس کے بعد دنیا میں کوئی ہدایت کا پیغام نہیں آئے گا، یہ سب سے آخری پیغام ہے، سب سے جامع پیغام ہے۔ یا اللہ یہ آخری پیغام، آخری ہدایت نامہ، یہ سب سے عظیم صحیفہ آپ نے ہمیں دیا اور ہمارا انتخاب کیا، ہم نے نالائقی برتی، اس کی تلاوت نہیں کی، اس کو یاد نہیں کیا، اس کی تلاوت سے گھروں کو آباد نہیں کیا، اور ہم خرافات میں لگ گئے، اپنی مسجدوں کو تلاوت سے ہم نے آباد نہیں کیا۔ یا اللہ ہم خرافات میں لگ گئے، وہاں کر بھی دنیا کی باتوں میں لگ گئے، ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، استغفار کی توفیق نہیں ہوئی۔ خانقاہوں میں گئے تو وہاں بھی ہمارا خیال کہیں اور چلا گیا، ذکر اللہ میں نہیں گیا، تلاوت کے لیے ہم نہیں بیٹھے، توبہ کرنے کے لیے ہم نے کونا نہیں پکڑا، استغفار کرنے کے لیے ہم نے مجاہدہ نہیں کیا، تلاوت کرنے کے لیے ہم نے وقت نہیں نکالا۔ وہاں بھی یا اللہ اپنی دنیا کی ضروریات کو لے کر گئے اور دعاؤں کے لیے گئے تو دنیا کی ضروریات ہمارے سامنے تھی، ہمارے اخلاق ہمیں سامنے نہیں تھے، ہماری بری عادات ہمارے پیش نظر نہیں تھی کہ ہماری برائیاں نکل جا، ہمارے برے اخلاق ہم سے چھوٹ جا، اچھے اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور برے اخلاق سے ہمیں خلاصی نصیب ہو جائے، آزادی نصیب ہو جائے۔ آزادی کے لیے ہم نے محنت نہیں کی، ہمارے بڑوں نے محنت کی، یا اللہ نفس کی غلامی میں پھنس گئے، شیطان کی غلامی میں پھنس گئے، دجال کی غلامی میں پھنس گئے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے انگریزوں کا بس منگایا، لیکن انگریزوں کے کام میں ہم لگ گئے، جھوٹ میں ہم لگ گئے اور دھوکہ دینے میں ہم لگ گئے اور ایک دوسرے کو ستانے میں ہم لگ گئے، فریب کھانے میں ہم لگ گئے۔ ہم فریب کھا رہے ہیں اس لیے کہ یا اللہ ہم نے اپنے قلب کو نور سے منور نہیں کیا، تلاوت سے منور نہیں کیا۔ کوئی بھی ہمیں دھوکہ دے رہا، یا اللہ ہمیں دھوکہ دینے سے بچا اور دھوکہ کھانے سے بچا۔ یا اللہ کوئی ہمارے ساتھ مکر کرے اس سے بھی ہم کو بچا، ہم کسی کے ساتھ مکر کریں، جھوٹ بولے، اس سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمانی اخلاق نصیب فرما، ایمانی عادات نصیب فرما، یا اللہ ایمانی کلچر نصیب فرما، قرآن و سنت کا نور نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے چہروں کو منور فرمائیے، نور سے منور فرمائیے، ایمان کے نور سے منور فرمائیے، شریعت کے نور سے منور فرمائیے، ذکر کے نور سے منور فرمائیے، سنت کے نور سے منور فرمائیے، ہمارے گھروں کو منور فرمائیے، ہمارے بیٹھکوں کو منور فرمائیے، ہماری تجارت کو سچائی سے منور فرمائیے، ہمیں سچائی کے ساتھ تجارت کی توفیق نصیب فرما، اچھے اخلاق کے ساتھ تجارت کی توفیق نصیب فرما، تمام انسانوں کے ساتھ خیر خائی کی توفیق نصیب فرما، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، الہ العالمین ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، آپس میں محبت پیدا فرما۔ یا اللہ آپس کی محبت قائم فرما، یا اللہ آپس میں محبت قائم فرما۔ یا اللہ ہمیں مخلوق خدا کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں جانوروں کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، انسانوں کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنوں کا حق بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما اور غیروں کا حق بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، سب سے محبت و پیار سے یا اللہ پیش آنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ سچائی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اور ہمارے اندر سچائی کا نور پیدا فرما، یا اللہ ذکر کا نور پیدا فرما، تلاوت کا نور پیدا فرما، عبادت کا نور پیدا فرما۔ یا اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، یا اللہ یہ نیک بندے تیرے مخلص بندے، ان میں ضعیف بھی ہیں، ناتواں بھی ہیں اور معصوم بچے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، جن کی سینوں میں کتاب اللہ ہے اور مدرسے کے طلباء بھی ہیں۔ یا اللہ یہ طلباء جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایسی مقدس جماعت یہاں موجود ہے جو ہر وقت قرآن پاک کو رٹتی ہے، دیکھتی ہیں، سنتی ہیں اور سناتی ہیں۔ یا اللہ اس مقدس جماعت کی طفیل ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہماری اولاد کو بھی نیک بندوں میں شامل فرما اور ہمارے اولاد میں زیادہ سے زیادہ حفاظ پیدا فرما، زیادہ سے زیادہ علماء پیدا فرما، زیادہ سے زیادہ ذاکرین پیدا فرما، اپنے راستے میں خرچ کرنے والے پیدا فرما۔ تو یا اللہ مسجدوں پر، مدرسوں پر، خانقاہوں میں خرچ کرنے والا بنا، یا اللہ نیک کاموں میں خرچ کرنے والا بنا، بیواؤں کی خدمت کرنے والا بنا، یتیموں کی خدمت کرنے والا بنا، دوسروں کی دعوتیں کرنے والا بنا، دوسروں کی خدمت کرنے والا بنا، ان کے ساتھ بھی یا اللہ ہمیں محبت کے ساتھ نصیب فرما، ان کو بھی کھانا کھلانے والا بنا، یا اللہ ہمیں دوسروں کو بھی کھانا کھلانے کی توفیق نصیب فرما، اپنا جان و مال ان پر قربان کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قبول فرما، جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پورے مجموعے قبول فرما، ہماری اولاد
خدمات کو قبول فرما، سفر و حضر میں ہمارے اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے متعلقین کی حفاظت فرما، ہمارے مال و عیال کی حفاظت فرما، ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما، اور ہمیں آزادی کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے تا دیر قبول فرما یا اللہ۔ اس مدرسے کا قبول فرما یا اللہ، جس اخلاص کے ساتھ اس مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی یا اللہ، جن حضرات نے اس میں تعاون فرمایا یا اللہ، جن حضرات نے تعاون فرمایا اور تعاون فرما رہے ہیں ان سے قبول فرما یا اللہ، اس مدرسے سے قبول فرما یا اللہ۔ یا میں اشرف علوم کی شاخ کو بھی قبول فرما یا اللہ، یا اللہ، ہمارے شاخ کو بھی قبول فرما، ذکر و فکر کے لیے قبول فرما، یہاں کے پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو ذکر اللہ کی توفیق نصیب فرما، ذکر اللہ کے لیے للہ فی اللہ اجتماعات کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، میں للہ فی اللہ جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما، ذکر کے لیے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما، اپنی محبت میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما، تاکہ ہمارا شمار اس مقدس جماعت میں ہو جائے جو تیری محبت میں جمع ہوتے ہیں اور تیری محبت کو لے کر الگ ہوتے ہیں اور تیرا نام لے کر یا اللہ اس کو بلند کرنے کے لیے عالم میں اٹھتے ہیں یا اللہ۔ اس جماعت کے اندر بھی ذاکرین پیدا فرما، عابدین پیدا فرما، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے عشاق پیدا فرما، ان کے طریقے میں چلنے والے بنا، ان کے انداز سے ذکر اللہ کرنے والے بنا یا اللہ۔ یہاں خانقہ عمل کو زندہ فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر میں اپنا وقت لگانے کی توفیق نصیب فرما، تزکیہ اخلاق کی توفیق نصیب فرما ربنا یا اللہ۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ جن مشائخ سے یہ برکات ہم تک پہنچی ہیں، ذکر کے یہ طریقے ہم تک پہنچے ہیں، ان تمام اسلاف کو، ہمارے جو مشائخ زندہ ہیں ان تمام سے لے کر ہمارے تمام مشائخ کو، صحابہ کو، انبیاء علیہ السلام کو اور سب کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ ہماری طرف سے بے حساب یا اللہ برکات نصیب فرما، بے حساب رحمت نصیب فرما، اپنے قرب خاص میں نصیب فرما یا اللہ۔ ہم اپنے محبوب اور ہم سب کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ ہمارے طرف سے صلاۃ و سلام پہنچا یا اللہ۔ جب ہم قریب ہیں تو جب قریب ہیں تو قریب سے پہنچاتے ہیں یا اللہ، جب دور ہیں دل سے قریب ہیں یا اللہ، فرشتوں کے ذریعے سے اس پورے مجمع کی طرف سے ہماری طرف سے یا اللہ صلاۃ و سلام کے نغمے، صلاۃ و سلام کے تحفے یا اللہ آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں پہنچا یا اللہ۔ میں قبول نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ مسجد میں سب لوگ آ جائیں گے؟ جی مسجد میں سب